جی ناظرین کرام، بہت سارے آرٹیکل ہیں جی، لیکن جو پہلا آرٹیکل میں نے یہ انگریزی کا ہے جی، برنارڈ ہارکوٹ کا آرٹیکل ہے. وہ کیا بات ہے اس میں، وہ کس یعنی کہ نہ کوئی خبر ہے بلکہ آرٹیکل خبر کی طرح. انہوں نے کہا کہ جس وقت ہمارے لیڈر ان کو فرصت نہیں تھی تصویریں کھنچوانے سے، وہ فوٹو سیشن ہو رہے تھے، اس وقت شکاگو کی سڑکوں پر لوگ نکلے ہوئے تھے. اور وہ کون تھے؟ وہ وار ویٹرن تھے، وہ لوگ جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا. ان سے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. ان کی تو عورتیں بھی فوج میں ہوتی نا. اور وہ عراق میں بھی لڑے تھے، وہ افغانستان میں بھی لڑے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شرمسار ہیں عراق کے لوگوں، ہم شرمسار ہیں افغانستان کے لوگوں، ہم بہت افسردہ ہیں کہ جہاں جو ظلم ہوا ہم نے خود دیکھا، ہم وہاں خود شامل تھے. اور وہ اپنے میڈل پھینک رہے تھے نیٹو والوں کی طرف، لو ان میڈلز کو تھامو، اور یہ جو تم کر رہے ہو اس کو عقل سیکھو اور کچھ نہ کچھ کرو. کہ ہم ضمیر کے قیدی نہیں بننا چاہتے، ہم ضمیر کے مطابق اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں. کوئی 10,000 کے قریب یہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے حامی اور لوگ دوسرے بھی جو تھے وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کہ میڈیا پر یہ خبریں غائب ہیں. چھوٹا سا آرٹیکل جہاں ایک کونے میں چھپا ہوا ہے، بڑے آرٹیکل دوسرے طرح کے ہیں جی. انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا جو ماٹو ہے، اپنا ایجنڈا جو ہے وہ بدلنا چاہیے، اور اس کو چینج کر کے ٹریجکلی اور لیڈر چینج کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کا کفارہ کیسے ادا کر سکتے ہیں. یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے ویٹرن ہیں، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے، عراق میں حصہ لیا ہے، ویتنام کی بات نہیں ہے، افغانستان میں حصہ لیا ہے، مگر اب انہیں وہ لاشیں نظر آتی ہیں جو انہوں نے ان کے سامنے تڑپتے ہوئے مری. ان کی بڑی بڑی کہانی ٹریجک انہوں نے لکھا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کیا رد عمل ہے، کیا ریئیکشن ہے. یہ جنگ خود امریکی ضمیر کو کیا دے کے جا رہی ہے جی. ایک آرٹیکل جی ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا، نذیر ناجی صاحب کا آرٹیکل ہے، اس کا پہلے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ان کا کہنا جی کہ وہ لاگی کامیاب ہو گئی جو نیٹو سپلائی کھولنے کے مخالف تھی. یعنی ان کا خیال ہے کہ نیٹو سپلائی نہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور وہ لابی جس کو یہ لوگ عام طور پر غیرت بریگیڈ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہے. اب نیٹو کی سپلائی نہیں کھلے گی. انہوں نے کہا ہم نے عجیب شرائط رکھی ہوئی تھی، ہم ان سے $5,000 مانگ رہے ہیں جی، اور آپ ہمیں شرم نہیں آتی اتنے پیسے مانگ رہے ہیں. سپر پاور سے کہتے ہیں معافی مانگو. اور کیسے ہوتا ہے سپر پاور سے معافی ایسے مانگی جاتی ہے؟ شرائط عجیب رکھ رہے ہیں. اچھا انہوں نے حساب کر کے بتایا جی کہ یہ جو $5,000 اگر وہ ہمیں دیں اور فلانا اتنا پیسے پڑے تو اس سے سستی تو ان کو اوپر کے روٹ سے آنے والا جو رستہ ہے وہ پڑتا تھا جی. اور وہ کیوں پھر آپ کا رستہ اختیار کریں؟ آپ نے قیمت اتنی زیادہ رکھ دی ہے، اس کے علاوہ یہ پیسے بھی خرچ ہوں گے، انشورنس کی قیمت بھی پاکستان میں بڑھ گئی ہے. تو چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی کیوں کھولیں گے؟ آپ نے جان بوجھ کے قیمت زیادہ رکھوائی ہے، آپ نے جان بوجھ کے فضا ایسی پیدا کی ہے کہ یہاں سیف بھی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے کے طور پر وہ لابی کامیاب ہوگی، اب نیٹو کی سپلائی نہیں کھلنے والی، اور یہ ہماری بہت بڑی شکست ہے. اب یہ سپر پاور سے معافی مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں معافی مانگو، اور یہ کوئی مانگنے کی بات ہے جی. اور انہوں نے کہا کہ حالانکہ یہ تھا کہ وہ $1,500 پہ تیار تھے، اور یہ کہہ رہے تھے $1,800 بھی ہو سکتا ہے. بھائی میں نے پہلے عرض کیا ہے پاکستان 5,000 پہ نہیں اڑا ہوا، پاکستان 2,500 کہہ رہا ہے، اور پاکستانیوں کو بھی توقع ہے کہ 2,000 پہ بات ہو جائے گی، اور اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے. ابھی اسی پہ نیگوسیشن ہو رہی. یہ قیمت صحیح ہے یا غلط ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اس سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے. اگر یہ خیال ہے کہ شمالی الائنس کی طرف سے آنے والے جو ٹرک اور ٹریلر اور سپلائی ہے وہ سستی پڑے گی تو امریکہ کب کا اس کو پرماننٹ اختیار کر چکا ہوتا. یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے بھائی بھی فوجیں واپس بھی لے جانی ہے، اپنے اسلحہ چھوڑ کے نہیں جانا روسیوں کی طرح کہ بڑے کے بڑے وہ اپنے ذخائر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے جب انہوں نے حملہ کیا تھا. تو واپس لے جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھی سارا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پھر یہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ حتمی معاہدہ جو ہے نا اس میں وہ اوباما کی اور اس کی ملاقات میں ہوگا. پھر ملاقات کے لیے زور لگانا شروع کر دیا ہم نے، اور پھر کہا ملاقات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ ایسے اوباما نے سوچا، حساب کر کے بتایا کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو مہنگا پڑے گا ہمیں، یعنی مسئلہ پیسے کا تھا. اس نے کہا ملاقات ہی نہ کرو، ایسے ہی خام خواہ زرداری صاحب سودا بازی کرنے میں کچھ طاقت دکھائی دیں اور مجھ سے کچھ بنوا کے لے جائیں. یہ ان کی رائے ہے جی ہمارے ملک کے ممتاز تجزیہ نگار کی. ان کا خیال ہے کہ ایک مقابلہ 60 کا یہ چکر تھا جس میں وہ لابی کامیاب ہوئی ہے جو چاہتی تھی کہ ہم سپلائی بحال نہ کریں. کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا اس بات کا. وٹ نیٹو شوڈ اینڈ شوڈنٹ ڈو ان شکاگو جی. یہ جی اس آرٹیکل کا بھی ایک تجزیہ ہے کہ اس وقت وہی بات ہے کہ نیٹو بنا کس لیے تھا. اس نے اپنا الائنس بڑھایا بھی تھا
10 پوائنٹ ایجنڈا لسبن میں طے بھی کیا تھا. روس کے خاتمے کے بعد یہ 56 میں بنا تھا شاید. روس کے خاتمے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی بنا تو اس لیے تھا کہ روس سے خطرہ ہے, سوویت یونین سے, اور مشرقی یورپ تھا نا اس وقت, دیواریں بلند تھی, ادھر کا سارا علاقہ جو تھا وہ کمیونسٹ یورپ تھا, ادھر کا سارا علاقہ جو تھا کیپٹلسٹ یورپ تھا, اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے تھے. تو اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ وہ اس کے مخالفت میں یہ بنا تھا. امریکہ نے وہاں گویا اپنا پیسہ بھی لگایا, ان فوجوں کو شامل کیا اور کہتے تھے ڈٹے رہو بھائی ڈٹے رہو, گھبرانے کی بات نہیں ہے, روس آپ کو کھا نہیں جائے گا, ہم جو بیٹھے ہیں. اور بالکل یہی نقشہ تھا جی, ہم جو بیٹھے ہیں والا نقشہ تھا. اب یورپ بھی جوان ہو گیا, اب یورپ میں کوئی رہا نہیں مسئلہ, اب اس کو کہاں استعمال کریں. انہوں نے کہا لیبیا میں استعمال کیا, تعریف کرتے ہیں کہ لیبیا میں جناب ورنہ بڑے انوسنٹ لوگ مارے جاتے اور یہ ہوتا وہ ہوتا, لیکن انہوں نے کہا دیکھیں نا سارے یورپ کو یہاں شامل کرو. وہ ہوتا نہیں. اب جرمن اس میں ریلیکٹنٹ ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے جی میں کیسے اس میں یہ کام کروں, میں تو نہیں کرتا. انہوں نے کہا ایسی کوئی شرط ہونی چاہیے کہ سبھی لوگ جو ہیں نا جو اس میں شامل ہیں وہ حصہ رہیں. اور اصل مسئلہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے بہت سے ملک اس میں اب شامل, جارجیا کا مسئلہ ہے مثلا جس پہ روس چڑھ دوڑا تھا نا, آپ وہاں اس کو نیٹو میں شامل کرنا چاہ رہے تھے, اس کا ایک علاقہ تھا روس کا, اس نے کہا ہمارا علاقہ فوج دے, تو انہوں نے کہا جارجیا شامل ہونا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں کا مسئلہ ہے غالباً, ہاں جسے میسیڈونیا کہتے ہیں, مقدونیہ جو, اور یہ تو مقدونیہ تو ایک صوبہ ہے یونان کا بھی, اس سے ناراضگی ہے یونان کی. اچھا یونان سے ناراضگی ہے اس لیے وہ بھی شامل نہیں ہو پاتا. تو ہمیں اس ایکسپینشن کے مسئلے پہ غور نہیں کرنا چاہیے, اور روس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ روس کیا کرے گا. لیبیا کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے جو ہیں اس پر البتہ انہوں نے تجزیہ کیا, اور وہ اب اس فکر میں ہے کہ اس کا نیا رول کیا ہے. اب امریکہ تو آسٹریلیا میں ایک اڈا بنا رہا ہے. اچھا ویسٹ کا مطلب اب یہ کہ مغرب نہیں ہے, یورپ نہیں ہے, یہاں صرف یورپ امریکہ نہیں ہے, بلکہ وہ سارے لوگ جو بقول ان کے گلوبل سویلائزیشن کے ساتھ ہیں وہ ویسٹ ہے. مثلا آسٹریلیا بھی ویسٹ ہے, آسٹریلیا تو ہے ہی وہی کچھ جو ویسٹ میں ہوتا ہے. تو وہاں بھی اڈے قائم کر رہے ہیں, کس لیے؟ چین کے ڈر سے. ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس میں یہ مشقیں کر رہے ہیں جنوبی کوریا سے مل کر اور تائیوان وغیرہ کے ساتھ اور سارا. تو امریکہ جو ہے نیٹو کی فورسز کو اب دنیا بھر میں پھیلانا چاہتا ہے, یہ اپنی فورسز کے دست و بازو کے طور پر اس کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہے جی. اچھا شکاگو چانس